الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نحل کی آیت 115 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سورہ میں اب خطاب کا رخ ان چیزوں کی طرف ہوا ہے جنہیں مخاطبین بدعت کے طور پر دین میں داخل کر چکے تھے۔ قرآن میں شریعت کے مباحث بالعموم اسی پہلو سے آتے ہیں، یعنی اصلاح، تطہیر، جو چیز غلط ہے اس کو درست کرنے کے لیے۔ اللہ کی شریعت، اللہ کا دین، وہ تو پیغمبروں کی ہدایت کی صورت میں پہلے سے موجود ہے، نسلاً بعد نسلاً منتقل ہو رہا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مسلمان قوم میں پیدا ہوئے، یعنی حضرت ابراہیم کی اولاد ہے۔ دین حنیفی کی روایت ان کے ہاں موجود ہے۔ دین میں جو چیزیں شریعت کے طور پر جاری کی گئی ہیں ان میں سے بہت سی چیزوں کے وہ پابند ہیں۔ ان میں آ کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے کہاں غلطی کی ہے، کہاں مشرکانہ اوہام دین میں داخل کر دیے ہیں، کہاں بدعت داخل کر دی ہیں۔ اسی ذیل میں خور و نوش کے بارے میں بعض چیزیں زیر بحث آ گئی ہیں۔ تو پہلے تو ایک اصول کی بات فرمائی آیت 114 میں کہ خور و نوش کے باب میں اصل چیز انسان کی فطرت ہے، چنانچہ حلال اور طیب چیزیں کھانی چاہیے اور خبائث سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یعنی خور و نوش یا کھانے پینے کے بارے میں جو دین کے 4 ابواب میں سے ایک بڑا باب ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت اصلاً فطرت ہی کے اس حکم پر مبنی ہے۔ اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ انسانی فطرت ہی کو متوجہ کرتے ہیں۔ چنانچہ 2 چیزیں عالمگیر مشاہدے کی حیثیت سے ہمارے سامنے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان بعض چیزوں سے گھن محسوس کرتا ہے، فطری طور پر وہ ابا محسوس کرتا ہے، انہیں کبھی کھانا پسند نہیں کرتا، جیسے بول و براز ہے، غلاظت ہے، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں۔ جہاں بھی چلے جائیے انسان اس سے گریز کرے گا، نہیں کھائے گا انہیں، وہ اس کے لیے خبائث ہے، وہ کھانے کی چیز نہیں ہے۔ دوسرے وہ چیزیں ہیں جن میں خاص طور پر گوشت کے لیے ذبح کیے جانے والے جانور ہیں۔ انسانی فطرت ان میں بھی ایک تقسیم کرتی ہے، اور وہ یہ کہ انسان درندوں کو یا درندوں کا گوشت کھانے کو پسند نہیں کرتا۔ اس میں بھی معاشی قسم کے جانور ہی بالعموم انسان کے لیے گوشت کھانے کے جانور رہے ہیں۔ شیر، چیتے، بلی، کتے، درندے، یہ کوئی عام انسان کی پسند کی چیز نہیں ہے، تو یہ سب خبائث ہے۔ تو 2 چیزیں بنیاد ہیں جو انسان کی فطرت کے اندر ودیت کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ بھی اس کو پسند نہیں کرتے کہ جن چیزوں سے انسان کو گھن آتی ہے وہ ان کو دیکھتا ہے تو کھانے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، بلکہ ایک جرجری سی آ جاتی ہے کہ میں یہ کیسے کھا سکتا ہوں۔ تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ خبائث ہیں۔ اسی لیے انسان کی فطرت میں ان سے ابا رکھی گئی ہے۔ ایسی چیزوں کے بارے میں تھوڑا بہت اختلاف بھی ہوگا، یعنی ایک جگہ کچھ لوگ زیادہ ان سے ابا محسوس کریں گے، دوسری جگہ کم کر لیں گے، لیکن عام مشاہدہ یہی بتاتا ہے۔ درندوں کے بارے میں بھی یہی ہے، یعنی کہیں کہیں استثناء مل جاتے ہیں، ورنہ عام طور پر انسانوں کا مطالعہ یہی بتاتا ہے کہ وہ درندوں کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے، اس کو انسان اچھا نہیں سمجھتا۔ اس فطری بنیاد پر انسان عمل پیرا رہتے تو ان کے خور و نوش میں پاکیزگی تھی، لیکن میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بہت سی چیزیں
مشتبہات کے دائرے میں چلی جاتی ہیں، یعنی ان میں واضح نہیں رہتے ہم، جس کو اللہ کے پیغمبر نے اس طرح سمجھایا کہ الحلال بین والحرام بین۔ وہ چیزیں جو حلال ہیں وہ بعض بالکل واضح ہوتی ہیں، اور جو حرام ہیں وہ بھی واضح ہوتی ہیں، لیکن بینہما مشتبہات، ان کے درمیان میں بعض چیزیں ہیں جو ذرا مشتبہ محسوس ہوتی ہیں۔ ایک پہلو سے غور کیجئے تو لگتا ہے کہ ان کو بھی نہیں کھانا چاہیے، دوسرے پہلو سے غور کیجئے تو خیال ہوتا ہے کہ آخر اس میں کیا قباحت ہے۔ تو یہ دونوں پہلو جب کسی فیصلے تک نہیں پہنچاتے تو یہ معاملہ اب محتمل الوجہین ہو جاتا ہے، یعنی مشتبہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کے ذریعے سے رہنمائی فرمائی ہے، اس لیے کہ یہاں فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا انسان کے لیے۔ تمام دین میں ایسے ہی کیا گیا ہے۔ یہ میں نے خور و نوش کے باب کا بتایا، اخلاقیات کے باب میں بھی قرآن نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اس کی بنیاد انسان کے معروف اور منکر کے تصور پر ہے۔ ساری دنیا میں ہم بعض چیزوں کو بھلائی قرار دیتے ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو حادثہ اخلاقی دیا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اخلاقی لحاظ سے فلاں چیزیں اچھی نہیں ہیں، جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، غبن ہے، کسی کی جان مال آبرو کو نقصان پہنچانا ہے، یہ عالمگیر صداقتیں ہیں، ان کو برا سمجھا جاتا ہے، تو یہ منکر ہے۔ یعنی انسان کا نفس، انسان کا شعور، انسان کی عقل، انسان کا علم اس سے ابا کرتا ہے کہ ان چیزوں کو اچھا سمجھے۔ اسی طرح کا معاملہ اچھائیوں کا ہے، وہ جانی پہچانی ہے، سچائی ہے، خیر ہے، ایثار ہے، عدل ہے، ان سب چیزوں کو ہم اچھا سمجھتے ہیں۔ تو اس کے لیے دو لفظ اختیار کیے ہیں، وہی ساری شریعت کی بنیاد ہے کہ معروف کی پیروی ہونی چاہیے اور منکر سے بچنا چاہیے۔ معروف جانی پہچانی اچھائیاں، منکر جانی پہچانی برائیاں، ان کا مطلب ہی یہ ہے۔ تو جانی پہچانی یعنی انسانی فطرت ان کو جانتی ہے، انسان کو اس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ اخلاقیات میں بھی یہی ہے۔ طہارت کا سارا باب انسان کے صفائی کے احساس پر مبنی ہے، یعنی ہم میں سے ہر شخص اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ وہ بھی صاف ستھرا رہے، اس کا ماحول بھی صاف ستھرا ہو۔ تو نہا دھو کر پاکیزہ رہنا یہ انسان کی فطرت میں ودیعت ہے۔ اس میں بھی جو رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے وہ اصل میں وہاں پڑتی ہے کہ بارگاہ خداوندی میں جانے کے لیے کن چیزوں کا اہتمام ضروری ہے۔ تو یہ تینوں ابواب اگر آپ دیکھیں تو انسانی فطرت میں، اپنی اساس میں، اپنی بنیاد میں ہے۔ خور و نوش کا باب بھی ایسا ہی ہے۔ عبادات سے لوگ واقف ہیں، اس لیے اس پر میں نے گفتگو نہیں کی۔ تو ان کے باب میں جو چیز مسئلہ بنی وہ کیا ہے، یعنی وہ کیا چیز ہے جو شبہ پیدا کر رہی تھی، اس کو موضوع بنایا ہے۔ تو اصول سمجھ لیجئے، تمام خبائث حرام ہیں، تمام طیبات حلال ہیں، یعنی پاکیزہ چیزیں حلال ہیں اور خبائث ممنوع ہیں، ان کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ کیا چیز طیب ہے، کیا چیز پاکیزہ ہے، اس کے اصول میں نے عرض کر دیے۔ اس کا فیصلہ دنیا میں ہر جگہ لوگ خود کر رہے ہیں، کریں گے، اور اگر کہیں کوئی اشتباہ ہوگا تو اپنی عقل سے، اپنے علم سے طے کر لیں گے اس کو۔ جہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان غلطی نہ کرے، یعنی وہ معاملات مشتبہ ہیں، وہاں رہنمائی فرمائی۔ تو ان لوگوں کو، یعنی قریش کے لوگوں کو متنبہ کیا ہے کہ یہ جو تم نے اپنی طرف سے بعض حلال چیزوں کو حرام قرار دے رکھا ہے، یہ تو بے بنیاد ہے، خرافات ہیں، یہ تمہارے اوہام ہیں۔ تم نے اپنے مشرکانہ توہمات کے تحت اس اونٹ کو اس وجہ سے حرام کر دیا، اس بیل گائے کو اس وجہ سے حرام کر دیا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں کے ہاں گائے کو یہی حیثیت حاصل ہو گئی، یعنی گائے اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزہ جانور پیدا کیا ہے، ہمیشہ سے دنیا اس کا گوشت کھاتی رہی ہے، وہ ایک طیب چیز ہے، لیکن اپنے مشرکانہ اوہام کے تحت اس کو حرام قرار دے دیا۔ تو اس طرح کے بہت سے معاملات عربوں کے ہاں بھی پیدا ہو گئے تھے، اس کو موضوع بنایا ہے اور یہ کہا ہے کہ اللہ نے کسی حلال اور طیب چیز کو حرام قرار نہیں دیا۔ پہلے یہ اصولی بات بیان کی، اس کے بعد یہ واضح کر دیا ہے کہ اللہ کی شریعت میں جو چیزیں مشتبہ ہو سکتی تھیں، جن میں بحث ہو سکتی تھی، اختلاف ہو سکتا تھا،
ان کو اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ نے واضح کر دیا ہے، اور وہ بنیادی طور پر 4 ہی چیزیں، یعنی بنیادی طور پر کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس اصول پر مبنی ہے اس میں اگر کوئی چیز آگے نہیں آئے گی سامنے تو اس پہ اجتہادی اطلاق ہوگا۔ بنیادی طور پر وہی 4 چیزیں، یعنی یہ نہیں کہ وہی 4 چیزیں ممنوع ہیں، نہیں، مشتبہات میں سے وہی 4 چیزیں ہیں جن پر اللہ نے اپنا فیصلہ دیا ہے۔ باقی حرمت علت انسانی فطرت کے لیے واضح ہے، تمام طیبات حلال ہیں، تمام خبائث ممنوع ہیں۔ تو دیکھیے اب ان کو کس طرح بیان کیا۔ انما حرم علیکم المیتہ، پہلی چیز فرمایا جس میں ہم نے فیصلہ دیا ہے وہ مردار ہے۔ اب ظاہر ہے کہ گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، ہم اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ وہی گائے، وہی بھینس، وہی بکری، وہی بھیڑ مر گئی تو مار کر ہی کھانا ہے نا، زندہ تو نہیں کھایا جا سکتا۔ تو اس لیے یہاں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے۔ شبہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یعنی کچھ دیر اگر جانور مرا رہے تو اس میں ایک تعفن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ہم انسانی لاش کے بارے میں بھی یہ جانتے ہیں، تو انسانوں کے اندر اس سے ابا رہی ہے مردار کھانے سے۔ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا تھا جہاں پر آپ کا غلہ ہے، اس میں بھیڑ بکریاں چر رہی ہیں، اب تو لوگ اس سے واقف نہیں رہے اس طریقے سے۔ اچانک ایک بھیڑ نیچے گر گئی، مر گئی۔ اسی طرح سے کسی جانور پر اچانک سکرات طاری ہوئے اور کسی بیماری کی وجہ سے مر گیا، تو ابھی تو وہ بالکل تازہ ہے، ابھی موت آئی ہے، تو اس کے بارے میں کیا رائے قائم کی جائے؟ یعنی تھوڑی دیر لاش پڑی رہے یا مردہ جانور پڑا رہے تو اس کے تعفن سے تو اباء خود بخود فطرت میں ہو جاتی ہے۔ یہ جو فوری طور پر معاملہ ہوتا ہے یہ شکار کرنے والوں کو بھی پیش آتا ہے۔ اس میں کیا کیا جائے؟ تو یہ شبے کی پہلے بنیاد سمجھ لینی چاہیے کہ کیا چیز ہے جو سوال بنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نہیں، جانور اگر مر گیا ہے تو چونکہ خون اس کے اندر رہ جاتا ہے، اور یہی اصل میں بعد میں بھی تعفن کا باعث بنتا ہے۔ خون اپنی ذات میں غلاظت ہے، تو اس لیے ایسے جانور کو تم نہیں کھاؤ گے، تو مردار کو ممنوع قرار دے دیا۔ اس کے بعد الگ سے یہ بتا دیا تاکہ کوئی شبہ نہ رہے کہ خون بھی اسی طرح، یعنی اگر وہ تم نے خود بھی نکال لیا ہے یا کسی جانور کو ذبح کرتے وقت بھی نکلا ہے یا وہ تمہارے گوشت کے ساتھ آ گیا ہے تو اس سے بھی جانور کو پاک ہونا چاہیے، کیونکہ خون بھی اصل میں درندگی کی علامت ہے، تو یہ کوئی پینے کھانے کی چیز نہیں ہے، یہ خبائث میں سے ہے۔ خون چونکہ ایک حلال جانور میں سے نکلتا ہے، آخر اس کی ہڈیاں بھی ہوتی ہیں، باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو کھا پی جاتے ہیں لوگ۔ تو خون کے بارے میں تردد، شبہ ہو سکتا تھا کہ کیا اس میں اتنی احتیاط ضروری ہے کہ اللہ نہیں چاہتے کہ یہ ادنا درجے میں بھی رہے، تو اس کو واضح کیا۔ تیسری چیز، معاف کیجیے، خنزیر کا گوشت، تو یہ بتا دیا اس میں کہ یہ بھی اسی طرح ممنوع ہے۔ شبہ کہاں سے پیدا ہوا؟ یہاں سے پیدا ہوا کہ یہ اپنی صنف کے لحاظ سے، اپنی سپیشیز کے لحاظ سے بکری کی صنف سے ہے، لیکن گوشت کھاتا ہے، کچلیاں بھی ہیں، تو اس لیے ایک پہلو سے دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ درندہ ہے، دوسرے پہلو سے دیکھیے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھی تو اسی طرح کی بھیڑ بکری قسم کی چیز ہے۔ تو یہ اشتباہ دور کر دیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا کہ نہیں، اس کو درندہ ہی سمجھا جائے گا، تو جیسے سب درندے ممنوع ہیں یہ بھی ممنوع ہوگا، یعنی سب درندے تو انسانی فطرت خود پہچان رہی تھی، اس کے بارے میں البتہ اشتباہ تھا، اس کو اللہ نے دور کر دیا۔ اور چوتھی چیز یہ بیان کی کہ وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، جانور تو بالکل حلال تھا، بھیڑ تھی، بکری تھی، کسی ظالم نے اپنے مشرکانہ توہمات کے تحت اس کو غیر اللہ کے نام پر یا اس کا نام لے کے ذبح کر دیا، تو فرمایا کہ اس جانور کو کیا ہوا ہے؟ ظاہر ہے یہاں بھی ایک اشتباہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی نام اس نے لیا، ذبح کرنے کی نیت اس نے کی، کسی تھان پر اس نے چڑھایا، جانور کو کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو عقیدے کا فساد ہے
اس کی وجہ سے یہ جانور بھی ممنوع ہے، اس کا گوشت بھی تم نہیں کھاؤ گے۔ تو یہ میں نے اس کی وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام طیبات پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا ہے کھانے پینے کے لیے، تمام خبائث کو حرام کیا ہے۔ ان میں یہ اشتباہ پیدا ہو سکتا تھا، یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا، تو اس سوال کو سامنے رکھ کر ان چاروں چیزوں کے بارے میں اپنا فتویٰ صادر کر دیا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ٹھہرایا۔ اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے، باقی تو فطرت میں حرام چیزیں ہیں، تم ان کو جانتے ہو، پہلے بیان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے جواب میں کہ یہاں اشتباہ پیدا ہوتا ہے، خود وضاحت کی ہے کہ یہ چار چیزیں ممنوع ہیں۔ اس کے بعد استثناء بیان کیا اور یہ کہا کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور الرحیم، اس پر بھی جو مجبور ہو جائے اس طرح کہ نہ چاہنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یعنی یہ استثناء بیان کیا کہ جتنی چیزیں بھی حرام ہیں ان میں اگر کوئی اضطرار پیدا ہو گیا ہے، یعنی انسان مجبور ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، تو زندگی بچانے کے لیے اگر وہ ان کو استعمال کرتا ہے، اس میں دو شرطیں ہیں، یعنی نہ حد سے بڑھنے والا ہو نہ خواہش رکھنے والا ہو، بلکہ بصد رمق ان کو استعمال کر لے جس سے زندگی بچ سکتی ہے، تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، اس پر اللہ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں۔ یہ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اصلاح فرمائی اپنے مخاطبین کی، یعنی جو مشرکین عرب ہیں وہ واقف ہیں ان سب چیزوں سے۔ یہاں بتایا یہ گیا ہے کہ تم نے اپنے توہمات کے تحت جو چیزیں حرام کی ہیں وہ حرام نہیں ہیں، تمام طیبات حلال ہیں، اور حلال چیزوں کو حرام قرار دینا یہ بدعت ہے، اس کی بنیاد اگر شرک ہے تو اس سے بڑی جسارت ہے، اس سے اجتناب کرو اور یہ سمجھ لو کہ حلت حرمت کا تعلق یا تو فطرت کے حکم سے ہے کہ تمام طیبات حلال سمجھے جائیں اور تمام خبائث حرام سمجھے جائیں، یا اللہ کے اس فیصلے سے ہے جو اس نے مشتبہ چیزوں میں ارشاد فرما دیا ہے، تو اسی کو سامنے رکھو۔ تو اس پر میں نے وضاحت کی ہے کہ یعنی ان چیزوں میں سے یہ جو فرمایا ہے نا کہ اللہ نے تو بس یہ چیزیں حرام کی ہیں، تو اس کو پڑھ کر بعض اوقات آدمی خیال کرتا ہے کہ اور سب چیزیں حلال ہو گئی ہیں، نہیں، وہ اصول اوپر بیان کر دیا گیا ہے، یہ مشتبہات ہیں، یعنی ان چیزوں میں سے جنہیں کھانے والے من جملہ طیبات سمجھ کر کھا سکتے تھے۔ یہ چار چیزیں ان چیزوں میں سے اللہ نے حرام ٹھہرائی ہیں جن کو لوگ پاکیزہ سمجھ کر کہہ سکتے تھے کہ کھا لیتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے کس بڑے پیمانے پر خنزیر کا گوشت کھایا جا رہا ہے، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں یہ اشتباہ ہو سکتا تھا۔ خنزیر کا گوشت کھایا جا سکتا ہے اس لیے کہ انسان یہاں ایک شبے میں پڑ گیا ہے، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ یہ درندہ ہے یا چرندہ ہے، یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا، تو اس نے اس کو چرندہ سمجھا اور اس کے بعد لوگ خنزیر کا گوشت کھانے لگ گئے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ شیر چیتے اور بلیاں کھائی جا رہی ہیں، یعنی ان کے بارے میں انسانی فطرت بالکل واضح ہے۔ معاف تو یہاں ان چیزوں کو بیان کیا ہے جن کو لوگ پاکیزہ طیب سمجھ کر کھا سکتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ طیبات نہیں ہیں، ان سے اجتناب کرو۔ یعنی ان چیزوں میں سے جنہیں کھانے والے من جملہ طیبات سمجھ کر کھا سکتے تھے، یہی چار چیزیں حرام ٹھہرائی، یعنی مشتبہات میں اللہ کا فتویٰ ان چار چیزوں کے بارے میں ہے۔ خون کو اس لیے کہ درندگی کی طرف مائل کرتا ہے، مردار کو اس لیے کہ طبعی موت مرنے سے خون رگوں ہی میں رہ جاتا ہے، سور کو اس لیے کہ اگرچہ انعام کی قسم کے بہائم میں سے ہے، یعنی چرندوں میں سے ہے، مگر درندوں کی طرح گوشت بھی کھاتا ہے، اور ذبیحہ لغیر اللہ کو اس لیے کہ یہ صریح شرک ہے جس کا ارتکاب وہی کر سکتے ہیں جو خدا سے سرکش ہو گیا۔ تو چاروں چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فتوے کی وجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ اس بنیاد پر دیا ہے۔ رہے خبائث، تو ان کے لیے کسی تعین و تصریح کی ضرورت نہیں، یعنی وہ خبائث
جن کو انسان خود جانتا ہے، سمجھتا ہے. جیسے میں نے وضاحت کر دی کہ جن چیزوں سے انسانی طبیعت گھن کھاتی ہے سب ممنوع ہے، وہ خبائث ہے. اسی طرح درندے، اس لیے کہ وہ ممنوعات فطرت ہیں، ان کو بیان کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں تھی کہ ان کو خود فطرت ہی ممنوع قرار دے رہی ہے. انسان کو وہ رہنمائی حاصل ہے اور انسان ہمیشہ سے جانتا ہے کہ ان سے اس کو اجتناب کرنا ہے، ان سے ان کو بچنا ہے. یہ خور و نوش کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس کو بیان کیا گیا. اسی کی پھر تفریح میں بعض چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. مثلا یہ کہ اگر ہم بھی جانور کو ذبح کریں گے تو ضروری ہے کہ اس کا تزکیہ ہو، یعنی اس کا خون نکلے، اس لیے کہ خون ممنوع ہے تو اس کو نکلنا چاہیے، تو ذبح کرنے کا ایک طریقہ مقرر کیا گیا. اسی طرح چونکہ انسان نے خدا کے سوا دوسروں کے نام پر جان لینا شروع کر دی، تو یہ بڑی جسارت تھی، تو اہل ایمان کو پابند کر دیا گیا کہ وہ اگر کسی کی جان لیتے ہیں، یعنی جانور کی جان، اور وہ بھی گوشت کھانے کے لیے، تو اللہ کے نام پر لیں. تو یہ چیزیں در حقیقت انہی 4 چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر آگے بیان کی گئیں. دوسری چیز یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی مجبور ہو جائے تو اس پر کچھ گناہ نہیں. اضطرار، یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایک اللہ تعالیٰ کے ایجابی احکام ہیں، جیسے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے. اسی طرح بعض چیزوں کی آداب میں ہدایت کی ہے، مرد و زن کے اختلاط کے آداب ہیں. ایسا ہی معاملہ بعض مالی چیزوں میں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایجابی ہدایات دی ہیں. مثلا لین دین کرو تو لکھ لیا کرو، گواہ بنا لیا کرو. یہ جتنی اس طرح کی ایجابی چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے گویا لوگوں پر فرض کی ہیں یا ارشاد فرمایا ہے کہ ان کا اہتمام کرو، یا ان کو مستحب پسندیدہ قرار دیا ہے. تو یہ جو ایجابی چیزیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے چونکہ تم پر ایک پابندی لگائی ہے تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے بندوں کو کسی سختی میں مبتلا کروں. انما یریدکم الیسر، میں آسانی چاہتا ہوں. اس لیے اگر میری ان چیزوں میں کوئی مشکل پیش آ جائے، مشقت پیش آ جائے، یعنی آسان نہ ہو. مشقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تو نماز پڑھنے میں بھی وہ آدمی کہے گا کہ مجھے مشقت ہوتی ہے. غیر معتاد مشقت، یعنی جو عام حالات میں انسان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ وہ رخصت کا باعث بن جائے گی. جیسے کہ روزہ رکھنے میں مشکل ہے تو کہا کہ چھوڑ دو، مریض ہو، مسافر ہو، اور کوئی مشکل پیش آ گئی تو وہاں مشکل، مشقت، یہ بنیاد ہے رخصت کی. جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ تو ایجابی چیزیں ہیں، ان میں مثبت طور پر اللہ نے کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو. جو حرام قرار دی گئی ہیں ان میں اضطرار پر رخصت ہوتی ہے. یعنی جو حرام ہے، خواہ وہ خور و نوش میں ہے، خواہ وہ اخلاقی حرمتیں ہیں، وہاں یہ نہیں کہ مشقت محض پیش آ گئی، نہیں، وہاں یہ ہے کہ انسان مجبور ہو گیا، یعنی اس کی جان، مال، آبرو، ان میں سے کوئی چیز خطرے میں آ گئی. تو اگر یہ صورت بن گئی ہے تو پھر حرام انسان استعمال کر سکتا ہے. اور اس میں بھی 2 چیزوں کی طرف توجہ دلائی. فرمایا غیر باغن ولا عاد، یہ اللہ کا حرام کردہ معاملہ ہے، آسان نہیں ہے. یہ ادھر رخصت ہے، ادھر مشقت اللہ نہیں چاہتا، ادھر زیادہ سختی اور پابندی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ممنوع ٹھہرا کے گویا اپنی حرمتیں قائم کر دی ہیں. ان کو جو آدمی بے پرواہی سے لانگ جانا چاہتا ہے وہ اصل میں اپنے طرز عمل سے سرکشی کا اظہار کر رہا ہے. تو اس لیے اجتناب کرو، یہ آسان معاملہ نہیں. اس میں فرمایا کہ اگر مجبور ہو جاؤ، اضطرار میں آ جاؤ، تو میں رخصت دے رہا ہوں، لیکن اس رخصت سے فائدہ اٹھاتے وقت نہ اس حرام چیز کو استعمال کرنے کے لیے خواہش ہونی چاہیے، نہ ضرورت سے بڑھنا چاہیے. تو دونوں پابندیاں نہ حد سے بڑھنے والا ہو، نہ چاہنے والا ہو. اس کی میں نے وضاحت کی ہے کہ اصل الفاظ ہیں غیر باغن ولا عاد. ان میں باغن بغا یبگی سے اس میں فاعل ہے، اس پر عادن کے عطف سے واضح ہے کہ اس کے معنی یہاں چاہنے اور طلب کرنے ہی کے ہیں. یہ اس حالت اضطرار کے لیے، یعنی مجبوری کی حالت کے لیے رخصت ہے جو کھانے کی کوئی چیز میسر نہ ہونے سے پیدا ہوتی ہے. تو یہ دین کی حکمت کا ایک بڑا پہلو ہے. اس میں بڑی کوتاہی ہوئی ہے ہمارے ہاں لوگوں سے
اس کو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ اس میں ادنا درجے کی بھی کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. رعایت رخصت سب ایجابی احکام میں ہوتی ہے. یعنی نماز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی نہیں اٹھ سکتے تو بس ٹھیک ہے بیٹھ کے پڑھ لو, وضو نہیں ہے تو تیمم کر لو. وہاں پر رخصت ہی رخصت ہے, وہاں مشقت کا لحاظ کیا ہے. اور اس میں جہاں وہ بات بیان کی ہے جیسے روزوں کے حکم میں, آپ سورہ بقرہ میں دیکھیے تو خاص طور پر بیان کیا, جیسے یہاں تنبیہ کی ہے وہاں بڑی شفقت سے فرمایا ہے کہ اللہ عبادات میں, ایجابی معاملات میں, اپنے اس طرح کے احکام میں رخصت دیتے ہیں. وہ آسانی چاہتے ہیں, وہ اپنے بندوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے. وہاں اللہ تعالیٰ کا رجحان یہ ہے, حرمت خواہ وہ خور و نوش کی ہے خواہ وہ اخلاق کی حرمت ہے, اس کے قریب جانا بھی اللہ تعالیٰ کی غیرت کو اٹھاتا ہے. اس کے قریب بھی مت جاؤ. یہ حضور نے اس کو بیان فرمایا کہ یہ اللہ کی قائم کردہ چراگاہیں ہیں, تم اس میں منہ مارنے کے لیے جا رہے ہو تو اس میں پوری طرح متنبہ رہو کہ ادنا درجے میں بھی نہ کسی اخلاقی حرمت کا ارتکاب ہو, نہ خور و نوش کھانے پینے میں کسی حرمت کا ارتکاب ہو. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ مشقت کوئی چیز نہیں ہے, ضرورت کوئی چیز نہیں ہے. یہاں جان مال اور آبرو پر بن آئے اسی وقت میں رخصت دی گئی ہے. تو اضطرار کے اصول کو بیان فرمایا اور اس کے ساتھ پھر توجہ دلائی کہ یہ میں نے واضح کر دیا ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ ان کی بنیادیں ہیں, یہ سمجھ لو. اور اپنے طور پر یعنی جس مقصد سے یہ چیز زیر بحث آئی ہے اب اس کو لیا. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ, اور اپنی طرف سے جھوٹ دین بنانے کی جسارت نہ کیا کرو. اور دیکھیے اس میں دونوں پہلوؤں کو کس سختی کے ساتھ بیان کیا ہے. تم اپنی زبانوں کے گھڑے ہوئے جھوٹ کی بنا پر, زبانوں کے گھڑے ہوئے جھوٹ کی بنا پر یہ نہ کہو کہ ھذا حلال, خدا نے حرام کیا ہوا ہے اس چیز کو اور تم کہتے ہو کہ حلال ہے. وَھذا حرام, اور یہ حرام ہے. یعنی یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. حرمت اور حلت کا فتویٰ دینا یعنی کسی حرام چیز کو کسی ادنا استدلال سے, کسی اپنی طبیعت کی اپج سے یہ کہہ دینا کہ یہ حلال ہے, کیا ہے اس میں, اور کسی حلال چیز کو اس طریقے سے حرام ٹھہرا دینا, دونوں چیزیں فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے. یہ کام نہ کرو. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ, تم اپنی زبانوں کے گھڑے ہوئے جھوٹ کی بنا پر یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے, ھذا حلال وھذا حرام, لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, کہ اس طرح اللہ پر جھوٹ باندھنے لگو. یہ در حقیقت وہ چیز ہے جس کی فرع کے طور پر رسول اللہ نے بتایا کہ میرے دین میں کبھی اپنی طرف سے کوئی بات داخل کرنے کی کوشش نہ کرو. اس میں پوری احتیاط کے ساتھ اس کو سمجھو, اور سمجھنے میں غلطی لگ گئی تو اللہ معاف کرے گا, لیکن اپنی طرف سے اپنے اوہام کی بنیاد پر, اپنے توہمات کی بنیاد پر دین بنانا شروع کر دینا یہ احداث فی الدین ہے. بہت سختی سے متنبہ فرمایا کہ مذہبی لحاظ سے دو ہی بڑے گناہ ہیں, ایک شرک اور دوسرے بدعت. تو ہمارے خطبوں میں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد شامل کیا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہدایت وہی ہے جو میں لے کر آ گیا ہوں, اور میرے دین میں کوئی نئی چیز داخل کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے, اور اگر ایسا کرو گے تو یہ بدعت ہوگی, اور کل بدعت ضلالہ, اور جو چیز بھی اچھی ہے بری ہے تم نے میرے دین میں اپنی طرف سے داخل کی تو وہ سری گمراہی ہے, وہ کل ضلالۃ الی النار, اور وہ جہنم میں لے جائے گی. تو شرک اور بدعت کے بارے میں یہ سختی ہے, اس کو یہاں تنبیہ کے انداز میں بیان کیا. تم اپنی زبانوں کے گھڑے ہوئے جھوٹ کی بنا پر یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. یعنی خور و نوش اور کھانے پینے میں حرمت علت کی بنیاد بھی واضح کی, جن معاملات میں شبہ ہو سکتا تھا ان میں اپنا فتویٰ بھی ارشاد فرمایا, اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ یہ معاملہ اتنا سہل نہیں ہے کہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دیا جائے. حرمت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ وہ نرمی نہیں برت رہے جو وہ اپنے ایجابی احکام میں برتتے ہیں. یہاں اضطرار اور مجبوری ہی, آخری درجے کی مجبوری ہی باعث بن سکتی ہے, اور اگر کسی مجبوری میں بھی کسی حرام کو ہاتھ لگانا پڑ جائے
تو نہ چاہنے والے بنو نہ حد سے بڑھنے والے بنو۔ یہ تنبیہ کر کے اب جو لوگ حلال و حرام سے متعلق بے نیازی اختیار کرتے ہیں حلال قرار دینے میں یا حرام قرار دینے میں، ان کو تنبیہ کی کہ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، اگر جانتے بوجھتے ایسا کرو گے تو اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مجرم قرار پا جاؤ گے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا بڑا جرم شرک ہے، اس میں پھر معافی کی گنجائش نہیں رہے گی۔ فرمایا کہ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، یعنی اب بات کو بالکل آخر تک پہنچا دیے۔ پہلے بتایا کہ اس میں اگر کوئی استثناء ہے تو استرار کا ہے، متنبہ ہو جاؤ، جان پر بنی ہے، مال پر بنی ہے یا آبرو پر بن گئی ہے، یہی رخصت کا باعث بنے گا۔ اس میں بھی نہ چاہنے والے بنو نہ حد سے بڑھنے والے بنو۔ کوئی حلال ہے حرام ہے، اللہ کی صریح بات ہونی چاہیے، اپنی طرف سے اس میں اپنے فہم کو داخل نہ کرو۔ اب اس کو نتیجے تک پہنچا دیا۔ یاد رکھو جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھیں گے وہ ہرگز فلاح نہ پائیں گے، یعنی ان کے لیے قیامت میں کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ متاع قلیل، کیا باعث بن رہا ہے کسی حرام کو کھانے پینے کا؟ یہ چند روزہ عیش۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کے بعد ایک دردناک عذاب ان کا منتظر ہے۔ تو اتنی سختی برتی ہے اللہ تعالیٰ نے حرمتوں کے باب میں، خواہ وہ اخلاقی ہوں یا خور و نوش کی ہوں، ان کو آسان نہیں لینا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔